السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین مجلس، برادران اسلام، برادران وطن، ڈائز پر تشریف فرما موقر علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حاضرین مجلس، ادب کے علمبردار، تہذیب کے محافظ، انسانیت کے پرستار اور وہ تمام لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، سب کو میں اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہوں۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ حاضرین مجلس، آج کے اس اجلاس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے اس اجلاس کا عنوان قومی یکجہتی کانفرنس یعنی راشٹریہ ایکتا سمیلن کا نام دیا گیا ہے۔ یقیناً موجودہ دور میں ہندو مسلم اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ ملک جتنا مسلمان کا ہے، یہ ملک جتنا ہندو کا ہے، یہ ملک جتنا سکھ کا ہے، یہ ملک اتنا ہی مسلمان کا بھی ہے، اتنا ہی عیسائی کا بھی ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کا ہے۔ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی حفاظت کریں۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو پھر نقصان سب کا ہے، اور بظاہر مل گئی ندیاں دکھائی جو نہیں دیتی، بظاہر مل گئی ندیاں دکھائی جو نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ دوستو، مجھے اس وقت ایک افسانہ یاد آتا ہے جس کو کبھی نظامت کے بے تاج بادشاہ انور جلال پوری نے کہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد ایک حادثہ پیش آتا ہے، ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرے دادا گٹھی اٹھا کر ملک ہندوستان سے ہجرت کرنے کے لیے سوچتے ہیں، دلی پہنچتے ہیں، وہاں پہ مولانا آزاد کی تقریر سنتے ہیں۔ مولانا آزاد فرما رہے ہیں کہ یہ جمنا کا پانی تمہیں آواز دے رہا ہے، یہ یہاں پہ تمہارے بزرگوں نے کبھی وضو کیا تھا اس پانی سے، یہی نمازیں پڑھی تھی، جامع مسجد کے مینارے تمہیں آواز دے رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے فرار کو ہجرت سمجھ رکھا ہے۔ انور جلال پوری کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ یہ 70 سال کا بوڑھا شخص بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے لیکن شاید یہ اپنی بات پر عمل نہیں کر پائے گا۔ وہ گٹھی لے کر آگے بڑھتے ہیں، مہاتما گاندھی نظر آتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، سہارا لے کر کھڑے ہیں۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ میرے دادا کہتے ہیں کہ میں ہندوستان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں یہیں رہو، یہیں رکو، یہ سب کا دیش ہے، یہ ملک ہندوستان کا بھی، مسلمان کا بھی ہے، یہ ملک ہندو کا بھی ہے، سب کا اس میں برابر کا حقدار ہے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ
تم لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہوتے ہو، تم خود اپنے حفاظت نہیں کر سکتے تو میری حفاظت کس طرح کرو گے؟ اور گٹھی لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے پنڈت جواہر لال نہرو نظر آتے ہیں اور میرے دادا سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ میرے دادا کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اب اس ملک میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو ان سے کہتے ہیں کہ یہ سمویدھان تمہاری حفاظت کرے گا۔ دادا کہتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو کہتا ہے سیکولرزم، سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی۔ دادا کہتے ہیں یقیناً جب تک یہ ملک، اس ملک میں سیکولرزم باقی ہے، سوشلزم باقی ہے، ڈیموکریسی باقی ہے اور جب تک سمویدھان باقی ہے تب تک اس ملک کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میرے دادا وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً دوستو یہ ملک سب کا ملک ہے، یہ ملک ہندوستان کے مسلمان کا بھی ہے، یہ ملک ہندوستان کے عیسائی کا بھی ہے، یہ ملک ہر اس شخص کا ہے جس نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ میرے دوستو اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کا یہ نظریہ ہونا چاہیے جس کو کبھی لتا حیا نے کہا تھا کہ اے کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے، اے کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو اور پامال ہو نہ پائے کسی مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ ہم اس ملک کے مسلمان، اس ملک کے وفادار ہیں، ہماری تو یہ چاہت ہے کہ یہ ہمارا ملک اس طرح ہو کہ چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو، چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو، اور ہر مذہب کے لوگ جہاں بے خوف جئیں ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو۔ اور جناب دل خیر آبادی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں، ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں، دل کی دنیا پر حکومت تو بھی کر میں بھی کروں۔ اور ہندو مسلم مل کے سب چھپر اٹھاتے تھے یہاں، ہندو مسلم مل کے سب چھپر اٹھاتے تھے یہاں، پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں، اور مندروں میں کیرتن ہو گونجے مسجد میں اذان، مندروں میں کیرتن ہو گونجے مسجد میں اذان، اپنی اپنی ہے عبادت تو بھی کر میں بھی کروں، اپنی اپنی ہے عبادت تو بھی کر میں بھی کروں۔ اسی تمہیدی گفتگو کے بعد آج کے اس اجلاس کے عنوان کی مناسبت سے میں آئیے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کی صدارت فرمانے کے لیے ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا نام پیش کرتا ہوں، استاذ القرہ حضرت قاری شمیم احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، محتمم مدرسہ اسلامیہ سنگڑا۔ امید ہے کہ بزم میں سے تائید کی جائے گی۔ میں خواتین ٹینٹ کے پاس جو بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی اس جلسے کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور منتظمین جلسہ کی طرف سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔